اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب کے ناظرین، باجی کے باورچی خانہ سے میں آپ کی باجی آپ سب کو بے حد دعاؤں کے ساتھ اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج ایک بہت ہی ضروری ٹاپک پر میں آپ سے بات بھی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی برکتوں کے اور رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ ہر چیز میں اپنا فائدہ اور نقصان سوچتے ہیں۔ عام چیزوں کی بات تو رہنے ہی دیں، ہم رشتہ داروں میں بھی کہ جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہم اس سے اپنا میل ملاپ بڑھاتے ہیں، اور جو غریب ہیں یا پھر متوسط رہ جاتے ہیں، جو آمدنی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ان لوگوں سے ملنا تو بہت دور پار کی بات ہے۔ ہم ان لوگوں کا ذکر ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے اپنے گھر میں۔ مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ رشتوں میں مادیت، دولت اور روپیہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ کچھ لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو معمولی سی بات کو، بالکل چھوٹی سی بات کو، ایک رائی سے بھی چھوٹی بات کو، بجائے اس کو ختم کرنے کے، صلح کرنے کے اور دلوں کو صاف کرنے کے بجائے وہ اس کو رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور صرف پہاڑ نہیں بناتے بلکہ قطع تعلق کر لیتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے۔ تو ماشاءاللہ سے ہم سب لوگ مسلمان ہیں، اور آپ سب لوگوں کے گھروں میں قرآن پاک ہوگا، ذرا کھول کر کبھی اس کو آپ دیکھیں۔ اس کے اندر پہلے ہی جو سورہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی قرآن کی جو سورہ ہے، سورہ بقرہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ رشتہ داروں، قطع تعلق کرنے والوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ قطع تعلق کرنا اللہ تعالیٰ بہت ناپسند ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے، خاص طور پہ جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں سنتی ہوں، میرے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 1 منٹ کے اندر کہہ دیتے ہیں ہمارا تم سے مرنا جینا ختم ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو دل میں جگہ دے کر اس حد تک آپ بڑھ جائیں کہ آپ قطع تعلق کر دیں۔ نہیں، یہ زندگی بہت مختصر سی ہے۔ یہ زندگی بہت خوبصورت تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے گلے شکوے کرنے میں ضائع نہ کریں، برداشت کرنے کی عادت اپنائیں۔ آج ہم اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے رو رہے ہوتے ہیں۔ کاش کہ ان کی محبت میں ایک دفعہ ہم ان کے زندگی میں ان سے محبت میں ہماری آنکھ سے ایک آنسو نکلا ہوتا تو شاید وہ ہمارے ساتھ ہوں۔ ابھی کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اس میں میں نے اپنے ماموں کا ذکر کیا۔ وہ بہت، اللہ تعالیٰ ان کو غریق کے رحمت کرے، وہ بہت نیک انسان تھے، بہت پیارے، ہر ایک سے محبت کرنے والے۔ اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ ہنستے تھے، ہمارے بیچ میں تھے، تو شاید ہمیں ان کی قدر تھی، لیکن اتنی نہیں تھی جتنی اب ان کے جانے کے بعد ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو ریکویسٹ صرف یہی کرنی تھی کہ زندگیوں میں ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھ لیں۔ یہ کہیں کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ کوئی انسان آپ کو تب اچھا لگے، تب اس کی خوبیاں یاد آئیں جب وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ اپنے آپ کو سچا اور اچھا ثابت کرنے کے لیے کیا اب ہمیں مرنا پڑے گا؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ قرآن پاک میں ہماری صرف ہمیں جسمانی عبادت کا نہیں کہا گیا، اس میں ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ اخلاقی عبادات پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا دین کا علم مجھے عطا فرمایا، اس کی روشنی میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کتنے مینرز سکھائے ہیں۔ سٹارٹ ہی مینرز سے یعنی کہ کیا سورہ کا، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے گھر میں جا کے باہر کیسے نوک کرنا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہو یا وہ کسی محفل میں ہو تو ان سے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی چاہیے، جسے ہم غیبت کہتے ہیں۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث ہے کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت حرام ہے، یہ بہت بڑا گمان ہے اور گناہ ہے۔ غیبت کرنے والا جس شخص کی برائی کرتا ہے اس کی ساری نیکی غیبت ہونے والے کے پاس، اور پھر بھی حساب پورا نہ ہو تو اس کا گناہ بھی اس کی غیبت کرنے والے کے حصے میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اگر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو اس کی ساری نیکیاں جو ہے نا، آپ کی جو ساری نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں، اور اگر پھر بھی اس کا وہ نہیں پورا ہوتا حساب تو پھر اس کے جو گناہ ہیں وہ آپ کے پاس ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ تو غیبت نہ کریں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کریں، اور بدگمانیاں نہ کریں۔ مطلب ابھی کسی سے آپ نے پوچھا نہیں ہے، کوئی ایسی آپ نے سیکنڈ پرسن کو سنا نہیں ہے، صرف ایک طرف کی بات سن کر آپ نے بدگمانی کر لی اور اس پہ آپ نے لڑائی جھگڑے ڈال لیے اور قطع تعلق کر لیا۔ یہ اخلاقی برائیاں ہم سب کو جو ہیں وہ ایک اندھے کنویں کی طرف لے کے جا رہی ہیں، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ ہم لوگوں کے جسے کہتے ہیں یہ جو اخلاقی ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، تو یہ اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ ہمارے سامنے 10 بار بھی ان سب باتوں کا ذکر ہو رہا ہو لیکن ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہمیں صرف دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنی آنکھ کا بال بھی نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا بال بھی نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ تو ہم نے کبھی اپنے آپ کو سدھارنا نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، ہمیں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو میرے یوٹیوب کے پیارے پیارے اور سمجھدار بہن بھائیوں، میں ایک بہت ہی ناقص العقل اور بہت ہی ناچیز سی بندی ہوں اللہ کی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بڑے محبت اور بڑے پیار سے اور بڑی محبت میں بنائی، اپنے نبی کی محبت میں، اپنے اشرف المخلوقات کی محبت میں۔ اس دنیا میں محبت اور امن اور احساس کے ساتھ ہم لوگوں کو رہنا چاہیے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے پیار کرے، آپ کا استقبال کرے، نہیں، محبت قربانی کا نام ہے، سیکریفائس کا نام ہے۔ آج ہم سب کچھ سیکریفائس کرنا بھول گئے، ہم کہتے ہیں بس ہمارے لیے دوسرا بندہ سیکریفائس کر دے، ہم نے کسی کے لیے سیکریفائس قربانی نہیں دینی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کسی کو بدلنے کے لیے پہلے خود بدلنا پڑتا ہے۔ اگر میری باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ میں یوٹیوب پہ نیو ہوں، لیکن میرے ارادے اللہ جانتا ہے کہ بہت نیک ہے، اور میں بہت اچھا کام کرنا چاہتی ہوں لوگوں کی فلاح کے لیے، اور انشاءاللہ میں کچھ سیکھ رہی ہوں، اور آگے بھی کوشش کرتی رہوں گی کہ آپ کے لیے بہت اچھی اور اچھی سے اچھی ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کروں۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو اپنی عملی زندگی میں ضرور اپنائیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، سامنے والے کو اگر آپ کی قدر نہیں بھی ہوتی لیکن آپ کے اللہ سب سے بہترین آپ کا قدردان ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ وہ ایک میں نے کوٹ کہیں پڑھا تھا کہ آنیسٹی از دا فرسٹ چیپٹر ان دا بک آف وزڈم۔ اگر آپ بصیرت چاہتے ہیں، عقل چاہتے ہیں، تو اس کتاب کا پہلا لیسن جو ہے وہ آنیسٹی ہے۔ آنیسٹی یعنی کہ دیانت داری، آپ کوئی رشتہ نبھائیں، کوئی کام کریں، کچھ بھی کریں لیکن دیانت داری سے کریں۔ اس کا آپ کو دنیا میں اجر ملے نہ ملے، لیکن اس کا دوسرے جہاں میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اجر دیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے معذرت، لیکن دل بہت ہی اداس تھا، اس لیے یہ باتیں کرنا بھی بہت ضروری تھی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے برکتوں کے اور رحمتوں کے سائے میں رکھے،
اور آپ کو ہر پریشانی، مشکل، ہر وبا، ہر بلا سے دور رکھے، آپ کی اولاد کو نیک بنائے، روزی و روزگار میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔